ونحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تناؤ بھرے ماحول میں ڈپریشن ایک ایسی بیماری جو ابھر کر آ رہی ہے، جو لوگوں کے اندر عام ہوتے جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ اس ڈپریشن کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب یہ جو لفظ ہے ڈپریشن، جو بیماری ہے آج، یہ لفظ سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن آج گھر گھر میں لوگ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج اس بیان میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈپریشن کیا ہے، یعنی یہ تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس سے کیسے باہر آ سکے، مطلب ہاؤ ٹو اوور کم دس پرابلم، سو یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد آج یہی ہے۔ تو ڈپریشن کیا ہے، یعنی یہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن ایک برین ڈس آرڈر ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک ڈس آرڈر ہے، ایک فیلنگز ہے جو کیمیکل ریئیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے، جو باڈی کے اندر ہارمونیکل چینجز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن از اے موڈ ڈس آرڈر which can affect a person's daily life. It can be described as a changes in a mood which can affect your feelings, which can hurt your emotions, or feeling of sadness, loss or anger. تو امریکہ میں ایک سروے ہوا 2013 سے لے کر 2016 میں، اس کے بعد بھی کافی سرویز ہوئے امریکہ کے اندر، جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 8.1% امریکن جو کہ خاص طور پہ 20 سال کی عمر کے ایج کے ہیں، یعنی 20 سال سے اوپر جو امریکنس ہے، خاص طور میں نوجوانوں کے اندر یہ شکایت، یہ بیماری پائی گئی ہے، یعنی ڈپریشنز جو زیادہ پایا گیا 8.1% آف این امریکن۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ آخر یہ وجہ کیا بنی کہ اتنا جو تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ۔ تو اس کو اگر آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ لائف سٹائل، یعنی رہن سہن، ہمارا زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ کو اپنے لائف سٹائل پر دھیان دینا ہوگا کہ آخر یہ لائف سٹائل کیا ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ ہماری جو زندگی ہے، ہم جس طریقے سے جی رہے ہیں وہ بہت فاسٹ ہے۔ کیا ہے؟ بہت فاسٹ ہے، تیز رفتار سے چل رہی ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لگے ہوئے۔ کس میں لگے ہوئے؟ کمپٹیشن۔ ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے۔ ایک طریقے کا ٹھہراؤ پن جو ہوتا ہے انسان کے اندر، جو فطری ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے چلا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے لائف سٹائل، وہ ہے تیز رفتار دوڑ بھاگ والی زندگی، وہ ہے اور کی دوڑ۔ ان تمام کا تعلق جو ہے تمہارے نفس سے ہے، خواہشات سے ہے۔ اس کا تمام کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی نفس سے ہے، خواہشات سے ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ ہم اپنی لائف سٹائل کو کیسے چینج کر سکیں، کیسے بہتر بنا سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ تصوف جو تعلیمات ہے، تصوف کے اندر جو تعلیمات ہے، جو ایک رہبر، ایک پیر کامل جو صوفیہ و اولیاء کرام نے ہر دور میں پیش کیا، وہ یہی دیا۔ یعنی تصوف کیا سکھاتا ہے؟ تو زندگی جینے کا طریقہ، زندگی کیسے گزارے، جس کا زندگی جینے کا صحیح ہنر جو ایک کامل، ایک رہبر جو دیتا ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لائف سٹائل، زندگی جینے کا ہنر ہمیں سیکھنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ ان تمام تر بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے بیان میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ایک مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک انسان ہے جو شہری زندگی میں گزار رہا ہے، جو ایک فاسٹ لائف زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ اس کو چھٹیاں ملنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں جاتا ہے، ایک ٹپیکل گاؤں جہاں پر زندگی کا جو طریقہ ہے بہت سلو ہے، تو آپ غور کرو گے کہ آپ کے اندر ہارمونیکل چینجز آنے لگیں گے۔ ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں دیکھو سال میں 1 یا 2 بار آپ کو اپنی سٹی کو، اپنے شہر کو چھوڑنا اچھا ہوتا ہے، صحت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ فطری چیز ہے، کیونکہ انسان جو ہے، انسان کے اندر جو بدلاؤ آتا ہے تو وہ بدلاؤ سے اس کے اندر ایک الگ انرجی کریٹ ہوتی ہے، ہارمونیکل چینجز ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ سال میں 1 یا 2 بار
آپ اپنے شہر سے دور جایا کریں. تو یہی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں چھٹیوں کے اندر تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. تو کیا آپ نے کبھی غور کیا یہ جو فیلنگز ہے یہ کیوں آ رہی ہے آپ کے اندر؟ یہ جو اچھی فیلنگز ہے، ایک تو ہوتی ہے فطری چیز کہ آپ نے جگہ کو بدلا. آپ کو وہاں پہ کام نہیں کرنا ہے، آپ کو جا کے خالی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے وہاں پہ، آپ کو گھومنا ہے، آپ کو ٹائم سرو کرنا ہے. تو ایک تو یہ نیچرل چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر اچھی فیلنگز آنے لگے گی، کیونکہ اس وقت کے لیے آپ پر کیا ہو گیا کہ آپ کے اندر جو کنڈیشنز تھی جاب کرنا ہے، یعنی جو ٹائم ٹیبل تھا اس سے آپ باہر آ گئے، ایک ڈیلی جو روٹین تھا اس سے آپ باہر آ گئے. تو ایک تو یہ وجہ بنی، لیکن دوسری وجہ کیا بنی تو وہ ہے لائف سٹائل. تو آپ نے وہاں کی لائف سٹائل کو دیکھا کہ گاؤں کے اندر جو لائف سٹائل ہے وہ دھیمی ہے، ان وہاں کے لوگوں کے اندر ایک الگ طریقے کا ٹھہراؤ ہے. یہ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو آپ اپنے ماں باپ والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے والدین یعنی آپ کے دادا پردادا کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی، انہوں نے اپنی لائف سٹائل کیسے گزارا. تو آپ دیکھو گے کہ ان کے اندر ایک الگ طریقے کا ٹھہراؤ تھا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمام جو بیماریوں کی جو جڑ ہے، یہ جو ڈپریشن آج اتنا عام ہو رہا ہے، تو اس کی ایک گہری وجہ کیا ہے؟ یہ لائف سٹائل ہے. تو اس کی وجہ یہ بنی. اب آئیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے یعنی جو کئی مضر اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس جو باڈی پر پڑ رہے ہیں، تو یہ کس طریقے کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں انسان کے جسم پر. تو ایک تو وہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر افسردگی آ گئی ہے، یعنی وہ ٹینس ہو گیا ہے، بہت سیڈنس ہو گیا، اس کے اندر غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر بے چینی آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر سے نیند اس کی حرام ہو چکی ہے. وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا ہے. ایٹنگ ڈس آرڈر کی بیماری ہونے لگ رہی ہے، اوور ایٹنگ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. اوور ایٹنگ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ انرجی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لیک آف انرجی فیل کر رہا ہے، اس کے اندر اپنی اندر وہ انجوائے فیل نہیں کر پا رہا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو یہ سب جو ہے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں یہ بیماریوں کے. اور خاص طور سے جو سب سے ڈینجر جو اثر دیکھا گیا وہ ہے سلیپنگ ڈس آرڈر، جس کو ہم لوگ انسومینیا بھی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ ہے کہ وہ رات بھر سوئے گا نہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ میں جو اس کی فیلنگز ہے، اس کے ہارمونیکل چینجز ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آج ہمیں اس کی روٹ کاز کو جاننا ہے کہ آخر یہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس سے باہر آ سکیں. انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھی یہ فیلنگز آتی ہے کہ وہ خودکشی کر لے، جس کو ہم سوسائڈ کہتے ہیں. یہاں تک بات آ چکی ہے کہ وہ اپنے تمام دروازوں کو بند کر چکا ہے، یعنی زندگی جو وہ جی رہا ہے اس کے اندر جو دروازے کھلے تھے اس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، جس کو ہم اسلامک ٹرمز میں بولتے ہیں نا امیدی. کیا کہتے ہیں؟ نا امیدی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا. اور حضرت علی کا قول ہے کہ نا امیدی کفر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے. تو آخر اتنا بڑا نا امیدی کے اوپر اتنا بڑا سینٹینس کہ نا امیدی کفر ہے، اور کفر کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے اسلام. تو یہ آخر نا امیدی کیا ہے؟ تو نا امیدی یہ ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یعنی اپنے آپ سے راضی نہ ہونا، اس زندگی سے راضی نہ ہونا، ناخوش ہونا. اور اللہ تعالیٰ ناخوش انسان کو ناپسند کرتا ہے. تو اتنی جو نوبت پڑ گئی ہے خودکشی کی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. آپ اگر غور و فکر کر کے دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے تمام رحمت کے دروازے بند کر لیے، اس لیے یہ فیلنگز اندر آ رہی ہے اور یہ ہارمونیکل چینجز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ افیکٹ باڈی پر کر رہے ہیں، جسم پر کافی بیماری کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یعنی جتنی بھی بڑی بڑی بیماری ہے آپ دیکھو گے کہ یہ جسم پہ جو مرتب ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہی سوچ، وہی نیگیٹیوٹی ہے. تو یہ ڈپریشن اصل میں انسان کی جو زندگی کے کئی مسائل ہے جو اس کی طاقت سے پرے ہے، یعنی وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل، یہ ڈپریشن کریٹ ہو رہے ہیں، بیماری کریٹ ہو رہی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پرابلمس کیا ہے. تو یہ پرابلمس دو طریقے کے ہوتے ہیں انسان کے اندر. ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل پرابلم. کیا ہوتا ہے؟ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی پرابلم، نفسیاتی اثر، فیلنگس. اور ایک ہوتا ہے فزیکل پرابلمس. تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم کیا ہے؟
تو پہلے ہمیں اسے سمجھنا ہے. تو پرابلمس دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک سائیکولوجیکل اور ایک فزیکل. تو جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہے وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے ہم خود پیدا کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ اور سوچ اور سمجھ دیا, عقل و فہم دیا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان نے بائی ڈیفالٹ وہ چیز رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. یہ کنٹرولنگ جو پاور ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو عطا کر کے بھیجا ہے کہ اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنی فیلنگز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہے وہ آپ خود کریٹ کرتے ہیں. اس کی جو وجہ ہے وہ خود انسان ہے. وہ دوسرے پہ بلیم جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. پہلے اس کو خود میں جھانکنا ہے کہ اس کے جو سائیکولوجیکل پرابلمس آ رہے ہیں, نفسیاتی پرابلمس جو وہ فیس کر رہا ہے, اس کی وجہ وہ خود ہے, نہ کہ دوسرا, نہ کہ وہ ماحول. تو پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے اندر غور و فکر کریں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دیا ہے کنٹرول کرنے کی, اسی لیے تو اشرف المخلوقات ہے انسان. تمام تر مخلوقات میں اشرف انسان ہے. تو کیوں؟ تو بھائی وہ کنٹرولنگ پاور ہے, وہ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں. جانوروں کو ریموٹ نہیں دیا, وہ صلاحیت نہیں عطا کیا, بلکہ انسان کو عطا کیا اس نے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. اب آئیے فزیکل پرابلمس کے اوپر. تو میں کہتا ہوں یہ جو فزیکل پرابلمس بھی آ رہے ہیں, اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا یہ فزیکل پرابلمس بھی سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے آ رہے ہیں. یعنی وجہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہی ہے, بس یہ ہے کہ وہ پرابلمس بڑھتے 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 جسم پر مرتب ہو جاتے ہیں, وہ اثرات دکھنے لگتے ہیں. سائیکولوجیکل پرابلمس کے اندر ایک چیز کیا ہوتی ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دکھائی نہیں دیکھا ہے, فزیکلی طور پر دکھائی نہیں دیتا ہے, بلکہ ہمیں اسے سمجھنا ہوتا ہے, اپنی فیلنگز کو سمجھنا ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے کہا, کیا کہا کہ اپنے آپ کو جانو, اپنے آپ کو پہچانو. تو یہ یہاں پر اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر اپنے آپ سے مراد ہے پرسنالٹی, وجود, ایگزسٹنس. تو ہمیں اپنے وجود کو سمجھنا ہے, اپنے اندر کی فیلنگز, ایموشنز, کیریکٹرسٹکس, فیچرز جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, جس کو ہم صفات کہتے ہیں. انسان اپنی صفات کو سمجھنا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفات کو سمجھے تاکہ وہ اپنی ذات کو سمجھ سکتے. اس لیے کئی صوفیوں کا دیکھو قول ہے, من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ. جس نے اپنی نفس کو جانا, پہچانا, اس نے رب کو پہچانا. تو میں کہتا ہوں کہ رب کو تو بعد میں پہچاننا, پہلے اپنے آپ کو جان لو. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں, یہ جو انسان کے پرابلمز, جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی دوا کرتے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹرز ہیں جب بھی دوا کرو گے تو یہ آپ کی علامتوں کو دیکھ کے, سمٹمز کو دیکھ کے دوا کریں گے. یعنی جو بیماری ہے اس کی دوا نہیں کرتے یہ, بلکہ جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کی دوا کرتے ہیں. لیکن جو اس کا سولوشن ہے, جڑ سے جو بیماری کا جو سولوشن ہے, جو کاز ہے, وہ علامتوں میں نہیں رکھا ہے بلکہ وہ کاز میں رکھا ہوا ہے. تو ہمیں تو کاز کو جاننا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کو اپنی نفسیات کو جاننا ہوگا. تو یہ جو بیماریاں ہیں آج کل کے جو جنریشن میں عام ہو چکی ہے, تو وہ اس کو اگر جاننا ہے, اس سے باہر نکلنا ہے, تو ہمیں اپنی نفسیات کو سمجھنا ہوگا, اپنی سائیکولوجی کو سمجھنا ہوگا. اور جو وجود کی تعلیمات آپ کو دے, اس شخص کا نام ہے پیر کامل. جو آپ کی وجود کی تعلیمات آپ کو دیتا ہے, وہ آپ کو اپنی شخصیت سے واقف کراتا ہے. کس سے واقف کراتا ہے؟ آپ کو اپنی شخصیت سے واقف کراتا ہے. اسی لیے انسان دیکھو محتاج ہے, جب بھی اس کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, یعنی بال کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اس کو اپنے آپ کا دیدار کرنا ہے اس کو, تو اس کو آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ تو صاف و شفاف ہوتا ہے. اگر آئینے میں کچھ بھی دھول لگی ہو, مٹی لگی ہو, تو آپ اپنے آپ کو صاف طور سے نہیں دیکھ سکتے. تو پیر کامل وہ آئینہ ہے جس میں مرید, جس میں طالب حقیقی اپنے آپ کا دیدار کرتا ہے. کس کا دیدار کرتا ہے؟ اپنے آپ. اپنے آپ سے مراد ہے اس کے انٹرنل کیریکٹرسٹکس, فیچرز, صفات. وہ اس کا اظہار کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر ان تمام تر بیماریوں سے اگر کاز کو جاننا ہے تو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. اب دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے بہت سوچتا ہے, یعنی زیادہ سوچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے مینٹلی پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے پرابلمس ہوتے ہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے.
ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम्स नहीं होते. अगर ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम्स होते, ये तो नेचुरल चीज है ना. सोच पर आपका जोर है नहीं है, सोच आपकी आ रही है, ख्याल आपका आ रहा है, उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं है, ये तो नेचुरली तौर पर आ रहा है. तो ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रेशर नहीं आता है, बल्कि आपको तो ये समझना है कि प्रॉब्लम जो आता है वो सोच में तकरार की वजह से आता है. किसकी वजह से आता है? अगर एक की सोच, एक का ख्याल दूसरों से नहीं मिलता है, वहां पर प्रेशर आपका बढ़ जाता है. सोचने से प्रेशर नहीं बढ़ता है, बल्कि जहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, सोच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर क्लियर ना हो, उसकी वजह से तकरार, तनाव पैदा होता है, बढ़ जाता है. लोग लेकिन क्या समझते हैं कि ज्यादा सोचना अच्छी चीज नहीं है. लेकिन सोच तो नेचुरल चीज है, वो तो चलती रहेगी, उससे कोई बचा है ना बचेगा. तो हमें उसको रोकने के लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको समझना है कि ये तकरार है क्या, जो अगेंस्ट में खड़ी हुई है, आपकी जो सोच के अगेंस्ट जो खड़ी है, जो सामने वाले की सोच है, जो आपसे मैच नहीं करी, हमें उसे समझ लेना है. तो ये सॉल्यूशन उसके समझने में रखी हुई है, ना कि ये करना है कि हमें सोच को रोकना है. अरे भाई, एक हाईवे है, हाईवे पे तेज रफ्तार से गाड़ियां आ रही है और जा रही है. आप खड़े हो वहां पर, और आपको अगर मैं कहूं कि वो तेज रफ्तार गाड़ी है, उसमें चले जाओ, खड़े जाओ, तो क्या होगा? आप गिर जाओगे, आपको चोट लगेगी. तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको सोच को समझना है कि सामने वाले की सोच क्या है. तो हमें 360 डिग्री में देखना होगा, तब जाकर ही वो सॉल्यूशन होगा. वरना आपकी सोच नहीं मिलने से आप नर्वस होने लगोगे, आपकी सोच सामने वालों से नहीं मिलने से आपके अंदर फिक्र पैदा होगी, आप नर्वस होगे, आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, हार्मोनिकल चेंजेस होंगे, जिसकी असरात आपकी बॉडी पर पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल पड़ेंगे. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है. अब बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है और माहिर नफ्सियात है, डिप्रेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करे. यानी आजकल के जो माहिर नफ्सियात है, तो पहला जो है वो है मेजर डिप्रेशन. क्या है? इसको क्लासिफाई किया उन्होंने, मेजर डिप्रेशन. इस टाइप के जो लोग हैं, इनके अंदर जो है एक्सट्रीम लेवल के खतरात होते हैं, यानी खुदकुशी के जैसे ख्यालात आना, अपने आप को चोट पहुंचाना. और जो मेजर डिप्रेशन है, इसको क्लासिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, जिसको यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहा जाता है. और इसके अंदर जो एक्सट्रीसिज्म के ख्यालात आते हैं, कि यानी खुदकुशी कर लेना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना वगैरह, एनर्जी में कमी महसूस होने लगेगी. फिर ईटिंग डिसऑर्डर की शिकायत होगी. अभी अमेरिका के अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही ईटिंग डिसऑर्डर की, आप सर्वे करके देखोगे तो पता चलेगा कि अमेरिकन के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पहुंचे. तो आपको रीज़न तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि आखिर वो शहर में क्यों, वो कंट्री के अंदर क्यों हो रहा है ऐसा, ज़्यादा जो पाया जा रहा है. तो आपको वहाँ की लाइफस्टाइल उठाकर देखना होगा. और ऐसे जो दर्द है जो बयान ना किए जा सकते, इस बीमारी के अंदर, इस तरीके के डिप्रेशन के अंदर लोगों के अंदर ऐसे दर्द होंगे जो वो बयान नहीं कर सकते, यानी ना मालूम दर्द होगी, ऐसी तकलीफ होगी. फिर एक होता है परसिस्टेंट डिप्रेशन. इस तरीके के डिप्रेशन को क्रॉनिक डिप्रेशन भी कहते हैं, जो हमेशा से कायम रही, पुराना. इस तरह के मर्ज में मुब्तला के लोगों को ज्यादातर नाउमीदी, खुद एतबार में कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, और एक बार जो काम या जिसमें लुत्फ मिला हो, जब वो दोबारा करता है उसमें लुत्फ महसूस नहीं करता. इस तरीके की जो फीलिंग्स उसके अंदर आने वाली थी. किसके अंदर? परसिस्टेंस डिप्रेशन. फिर एक होता है मैनिक डिप्रेशन, जिसको हम लोग बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं. अब ये बाइपोलर का मतलब क्या है? तो इस तरह के डिप्रेशन में लोगों के अंदर सोने का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, यानी उनको नींद नहीं आएगी, रात भर वो सो नहीं सकते. और जब नींद नहीं आएगी तो उसके अंदर क्या होगी, वो उसके ज़ाहिरी जिस्म पे क्या होगा, बीमारियां मुरत्तिब होना शुरू हो जाएगी. फिर एक एनर्जी की कमी महसूस होती है, जिसको हम फैटिक कहते हैं. वो थकान महसूस करेगा हमेशा, उसका काम में ध्यान नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. फिर ये बाइपोलर का मतलब क्या होता है? एक तरफ तो उसको नींद नहीं आएगी, फिर वही शख्स अगर उस डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आप महसूस करोगे कि वो ज़्यादा सोएगा, ज़्यादा खाना लगेगा. एक तो भूख नहीं लगेगी, फिर उसके बिलमुकाबिल या तो ज़्यादा खाने लगेगा. तो ये दोनों कैफियत उसके सामने चलेगी, इसलिए इसको बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं, यूनिपोलर नहीं. फिर एक होता है पेरीनेटल डिप्रेशन. ये पेरीनेटल डिप्रेशन क्या होता है? तो ये हामला औरतों के अंदर होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, उनके अंदर ये डिप्रेशन होते हैं, जो कि हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से होता है.
جس کی وجہ سے موڈ بہت سوئنگ ہوتا ہے. آپ دیکھو گے ان کے جو موڈ ہوں گے ان کے اندر غم و غصہ جلدی آنے لگے گا. اس طریقے کے بیماری کے اندر یعنی ڈپریشن کے اندر دیکھو گے کہ عورتوں کا موڈ جلدی سوئنگ ہوگا, ان کو جلدی غصہ ہوگا, وہ کوئی بھی چیز سے جلدی کنیکٹ ہو کے ریئیکٹ کریں گے. پھر زیادہ تھکان محسوس ہوگی, ان کے اندر گھبراہٹ محسوس ہوگی. پھر بچوں کی صحت کو لے کر اور خود کی حفاظت کے بارے میں وہ زیادہ فکر مند ہوں گے. اور پھر ایک ہوتا ہے سچویشنل ڈپریشن. یہ سچویشنل ڈپریشن کیا ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے اندر کوئی حادثات جیسے کہ کسی کی موت واقع ہو جانا, کوئی اس کا جگری دوست تھا اس کی موت کسی حادثے کی وجہ سے ہو گئی تو اس کو صدمہ ہو جائے گا. کسی کے ماں باپ ہو گئے, آف ہو گئے, تو وہ اس کو صدمہ لے لے گا اندر. جیسے کسی ایسی صورت واقع ہو جانا جس سے آپ زیادہ کنیکٹ ہو, تو ایسی بیماری جو آپ کی زندگی میں معذور ہونے پر مجبور کر دے. بیماریوں سے بھی یہ ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے اس طریقے کا, جس کو ہم لوگ سچویشنل بولتے ہیں کہ یعنی وہ معذور ہو گیا ہو, اب وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا کسی پہ. ڈیورس کی سچویشن عورت یا مرد پر ہو گئی تو وہ زیادہ اس سے تاثر ہو گیا, یعنی اس کے تاثر زیادہ ہو گیا, یا کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہو تو اس کا فکر مند ہو. تو ان تمام تر ڈپریشنس کو سائنٹسٹ سائیکولوجسٹ نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. میجر ڈپریشن, پرسسٹنٹ ڈپریشن, مینک ڈپریشن, پیرینیٹل ڈپریشن اور سچویشنل ڈپریشنس. تو ہم نے تو یہ سب دیکھ لیا کہ یہ طریقے کے ڈپریشنس ہوتے ہیں. انسان اپنی لائف کے اندر طرح طرح کے بیماریوں کو, خطرات کو فیل کرتا ہے, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری یہ ہے, یہ اس طریقے کے اس کو وہ ہوتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, بلکہ بات تو یہ ہے کہ اس سے باہر کیسے آنا ہے. ان تمام تر جتنے بھی ڈپریشن ہیں اس سے باہر کیسے آنا ہے, اصل مقصد تو وہ ہے بیان کرنے کا. تو ہم کو تو یہ سمجھنا ہے. تو جو صاحب ایمان ہیں, جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو اللہ پر ایمان لائے ہیں, جو اس کے رسول پر ایمان رائے, جس کے دل کے اندر, جس کے قلب کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا, وہ انسان کبھی نا امید نہیں ہوگا. وہ انسان اپنی زندگی سے, اپنے حالات سے کبھی نا امید نہیں ہوگا. یہ تو پہلی کنڈیشن ہو گئی, یہ تو پہلی بات ہو گئی. وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا ہوگا, وہ فائٹ کرے گا ان حالات سے. پھر ایک جو ہے انسان جو پریشان ہے, تو وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ خواہشات کی وجہ سے, نہ کہ ضروریات کی وجہ سے. انسان کبھی ضروریات کی وجہ سے پریشان نہیں ہے, انسان جو ہے خواہشات کی وجہ سے پریشان ہے. اب خواہشات بولے تو کیا؟ اس کا نفس, کہ اور کی دوڑ. کیا ہے وہ؟ اور کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کس میں لگا ہوا ہے وہ؟ اور کی دوڑ, یعنی اس کے پاس جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے وہ. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے پہلے آپ اس کو صحیح سے دیکھ لے, جان لے کہ آپ کے پاس کیا ہے. جس دن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کے پاس کیا خزانہ رکھا ہے. ایک شخص ہے, اس کے پاس 10 کروڑ روپے اس کے جیب میں رکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ اس کے جیب میں رکھا ہوا ہے. اگر اس کو پتا ہے تو اس کے کام کا ہے, اگر اس کو نہیں پتا ہے تو اس کے کام کا ہوگا. تو میں کیا کہتا ہوں, خزانہ اللہ تعالیٰ نے دے کر ہی بھیجا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یوں ہی نہیں کہا, بلکہ اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے. تو وہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں. نائب یعنی خلیفہ, لیڈر, جو اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرے. تو ہم تو اللہ کے ریپرزینٹیٹر ہیں. اولیاء کرام, صوفیہ کرام ہے کیا؟ انبیاء کرام کون ہیں؟ تو اللہ کے ریپرزینٹیٹر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نعمت عطا کر کے ہی بھیجا ہے. لیکن ہم جو ہے خواہشات کی وجہ سے, اور کی دوڑ کی وجہ سے, جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ہمیشہ. انسان کی ایک فطرت ہے, وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا جاب اچھا ہے, اس کے پاس گاڑی اچھی ہے, اس کا گھر اچھا ہے, اس کے پاس اچھی وائف ہے. تو یہ اور کو دیکھتا ہے ہمیشہ, خود کو نہیں دیکھتا. تو جس دن انسان اپنی طرف لوٹے گا, اپنے آپ پر غور کرنا شروع کر دے گا, تو ان تمام تر بیماریوں سے چھوٹتا چلا جائے گا. تو یہ ایک گہری وجہ بھی ہے اور اس کے اندر سولوشن بھی رکھا ہوا ہے. تو میں بیان کرتے وقت آپ کو سمجھنا ہے, کیا کرنا ہے, دل کی گہرائیوں سے سمجھ لینا ہے. بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خالی سمجھ لینا ہے آپ کو. لیکن کیسے؟ دل کی گہرائیوں سے, نہ کہ عقل سے, عقل ناقص سے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جو حقوق عباد پورا کر لیتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے. پھر حقوق اللہ میں لگ جانا اس کو. جو حقوق العباد پورا کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا.
اور پھر اس کو کس میں لگ جانا ہے؟ حقوق اللہ کے اندر لگ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ خبردار خبردار دلوں کا جو سکون ہے، خبردار خبردار اٹینشن، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں، وہ میرے ذکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، بولے میں اس کو دنیا کی الجھنوں میں الجھا دیتا ہوں، میں اس کو دنیا کی الجھنوں میں الجھا دیتا ہوں۔ جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر بس پوری زندگی وہ پریشان حال رہے گا، کبھی اس کے قلب میں وہ سکون محسوس نہیں ہوگا۔ اور جو صاحب ذکر ہوتے ہیں، جو ہمہ وقت اس کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، ان کے اندر، ان کے قلب میں وہ سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے، ان کے قلب میں وہ سکون کی دولت ڈال دیتا، عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میری ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو اس کے مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے، اپنی نفس کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے دیکھو کہنے والے نے کیا کہا کہ نفس کو بد مت کہو، ہے نفس میں موجود رہو، نفس کو بد مت کہو، ہے نفس میں موجود رہو۔ تو میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفس کی جو تعلیمات ہے تو یہ کسی پیر کامل سے آپ کو سمجھنا ہوگا، جو اس کی نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے مقام تک کیسے پہنچا دے، اس کو طالب حقیقی کو نفس مطمئنہ سے، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر کیسے طے کرا دے۔ تو آپ کو ایسے پیر و مرشد سے تعلیمات لینا ہوگا، سیلف نوئنگ کی تعلیمات کو لینا ہوگا، نفس کی تعلیمات کو لینا ہوگا، اپنے کیریکٹر کو خود کو سمجھنا ہوگا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس آئینے کی طرف جانا ہوگا۔ تو وہ آئینہ کون ہے؟ تو وہ پیر کامل۔ اب صوفیوں نے تو ایک گہرا نقطہ صاحب سمجھ کے لیے چھوڑ ہی دیا ہے، اس ٹاپک کو لے کے ایک نقطہ صوفیوں نے، اولیاء کرام نے دیا ہے صاحب سمجھ کے لیے۔ تو وہ نقطہ کیا ہے؟ تو وہ نقطہ یہ ہے کہ پریزنٹ میں جینا۔ کیا ہے؟ پریزنٹ میں جینا ہے۔ شاید یہ بات بہت معمولی لگتی ہوگی، نئی نہیں لگتی ہوگی، سننے میں بہت عام لگتی ہوگی، لیکن جو صاحب سمجھ ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، جو عرفان، جو صاحب عرفان ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ میں رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ہوش میں رہنا۔ پریزنٹ میں جینے کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں رہنا، کہ آپ کیا کام کر رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، بس آپ کو خبر ہونا چاہیے اس کی۔ جس دن آپ ہوش کے مقام پر آ گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہوش میں آ جانا پوری طریقے سے۔ اور جو غافل ہے اس کا حال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر چکا ہے کہ میں ان کو تمام خواہشات میں الجھا کے رکھ دوں گا، دنیا کی الجھنوں میں الجھا کے رکھ دوں گا۔ اور یہ الجھن جو لفظ ہے یہی تو ڈپریشن ہے نا۔ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ الجھن۔ اور کیا ہے؟ انسان الجھن میں رہے گا۔ تو صوفیہ اولیاء کرام نے یہی پیغام دیا کہ اپنی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ نفس رحمان تک پہنچا لو، لیکن اس کے لیے دامن تھامنا ہوگا۔ کسی کا کیا کرنا ہوگا؟ دامن تھامنا ہوگا۔ اسی لیے صوفیوں نے دیکھو محفل سما کو بھی سننا پسند کیا، محفل سما کو بھی سننا پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو محفل کے دوران جو کیفیات ہوتی ہے اس کے اندر اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، تمام جو مادی تناؤ تھے اس کے اندر سے وہ خود بخود ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک واحد طریقہ ہے کہ جس سے ہم فزیکلی طور پر، اسپرچولی طور پر اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں، وہ ہے محفل سما۔ تو یہ محفل سما کی تو میں نے ایک شارٹ میں تفصیل بیان کیا۔ انشاءاللہ آگے آنے والے بیانات میں میں محفل سما کی اصل پر ایک ڈیٹیل لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ فیوچر میں اللہ نے سمجھ عطا کی، اس کے رسول نے سمجھ عطا کی تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو لیکن ہم کو سمجھنا کیا ہے؟ تو ہم کو تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی اس کا شکر ادا کرنا ہے، ہم کو اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، نہ کہ ہمیں شکایت کرنا ہے۔ کیونکہ شکایت کرنے والا کون ہے؟ نا امید ہے۔ ہمیشہ جو نا امید ہوتا ہے وہی شکایت کرتا ہے، اس کی رحمت سے جو نا امید ہوتا ہے وہی شکایت کرتا ہے۔ اور شکر کون ادا کرتا ہے؟ جو اس کی رحمت سے سرفراز ہو چکا ہو، جو ہمیشہ اس سے راضی ہو گیا ہو، جو ہر حال میں راضی ہو گیا، جو اور کی دوڑ میں نہیں ہے، جو اور کی دوڑ میں نہیں ہے، جو اپنی خواہشات کو، ضروریات کو سمجھتا ہے۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواہشات اور ضروریات میں فرق ہے. جو انسان ضروریات کو سمجھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور جو خواہشات کو نہیں سمجھتا وہ ہمیشہ پریشان ہوگا. تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کروڑوں احسان ہے ہم پر. ہمارے پیر و مرشد کا احسان ہے کہ اس نے صاحب سمجھ عطا کیا، اس نے سمجھ عطا کیا، صاحب سمجھ بنایا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے. تو میری دعا ہے تمام امت مسلمیہ کے لیے کہ ہمارے قلب میں سکون دائمی عطا فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے، چاہے وہ مادی ہو، ظاہری ہو، جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو. روحانی بیماری بھی ہے. اس لیے پیر و مرشد کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کیا لکھتے ہیں؟ تو میں بس یہی دعا کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ کے لیے کہ وہ شفا کلی عطا فرمائے، ہمیں جسمانی و روحانی شفا عطا فرمائے. وآخر و دعوانا والحمد للہ رب العالمین.